بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے طلبہ جو تعلیمی اعتبار سے کمزور ہیں یا جن کے اندر لرننگ گیپ محسوس کیا جا رہا ہے یا جو ڈراپ آؤٹ کا شکار ہو چکے ہیں، ان کے لیے ایک تعلیمی نظام ہم نے وضع کیا ہے جس کا نام ہے ایکیڈمک انٹینسیو کیئر یونٹ AICU۔ ICU تو آپ جانتے ہیں ہاسپٹل میں استعمال ہونے والی یہ اصطلاح ہے، انٹینسیو کیئر یونٹ۔ ایسے مریض جنہیں انتہائی نگہداشت کی ضرورت ہوتی ہے انہیں ایک مخصوص وارڈ میں رکھا جاتا ہے، اسے ہم ICU کہتے ہیں۔ اسی طرح ایکیڈمک یعنی تعلیمی اعتبار سے جنہیں انتہائی نگہداشت کی ضرورت پڑتی ہے اسے ہم AICU کہتے ہیں۔ سمپل سا میتھڈ ہے، یہ میتھڈ ہر جگہ استعمال ہوتا ہے، لیکن ہم نے تھوڑا سا اس کو پروفیشنلی اور سائنٹیفیکلی ڈیزائن کر دیا ہے۔ عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کمزور طلبہ جب امتحانات میں ناکام ہو جاتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں، امتحانات کے بعد جو اسپیشل کلاسز لی جاتی ہیں اس میں فائدے بھی ہیں اور بہت سارے نقصانات بھی ہیں۔ بہت سارے نقصانات میں ایک نقصان یہ ہے کہ آپ ایک سال تک بچے کو ایسے ہی بٹھا رہے ہیں کلاس میں اور اسے مجبور کر رہے ہیں کہ پڑھے، جبکہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ تو جو کام امتحان کے بعد آپ کر رہے ہیں کیوں نہ اسے امتحان سے پہلے اور تعلیمی سال کے آغاز میں کیا جائے۔ اسی کو AICU کہتے ہیں، تعلیمی سال کے ابتدا میں کیا جاتا ہے۔ اب اسے کیسے کیا جاتا ہے ہم آپ کو بتائیں گے، اور اگر آپ اسے اپنے کلاسز میں اپنے اسکول میں امپلیمنٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی اس کا فائدہ ہوگا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہر طالب علم کی دو عمریں ہوتی ہیں، ایک اس کی بایولوجیکل ایج حیاتیاتی عمر اور دوسری ہوتی ہے اس کی ایکیڈمک ایج یا ذہنی عمر یا اس کی مینٹل ایج۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ 6+ جن کی ایج ہوتی ہے 6 سال 4 مہینے 5 مہینے، وہ گریڈ 1 میں داخلہ لیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 6.5 ایئرس اینڈ اباؤ یا 6 ایئرس اینڈ اباؤ ان کی ایکیڈمک ایج گریڈ 1 ہوگی۔ گریڈ 1 ہوگی کا مطلب یہ ہے کہ اس بچے کو، اس طالب علم کو UKG کے سارے کانسیپٹ اور سارا سلیبس آنا چاہیے۔ اگر وہ UKG کا سارا سلیبس اچھا جانتا ہے، پڑھ لیتا ہے، تو پھر وہ گریڈ 1 میں اچھا پرفارم کرے گا، ورنہ اس کو مشکل پیش آئے گی۔ تو اس طرح اگر کسی کی عمر حیاتیاتی 7 ایئرس ہے، 7 ایئرس اینڈ اباؤ، تو وہ گریڈ 2 اس کی ایکیڈمک ایج ہے، اور اگر وہ گریڈ 2 میں ہے تو اس کو گریڈ 1 کی ساری چیزیں، سارا سلیبس آنا چاہیے، بالخصوص میتھمیٹکس، سائنس اور لینگویج۔ اب اسی طرح آپ آگے بڑھتے جائیے، 7، 8، 8 ایئرس اینڈ اباؤ گریڈ 3، 9 ایئرس اینڈ اباؤ گریڈ 4، 10 ایئرس اینڈ اباؤ گریڈ 5، and 11 years and above grade 6, and 12 years and above grade 7, and 13 years and above grade 8۔ تو گریڈ 8 میں بچہ 13 سال میں ہونا چاہیے، لیکن یہاں یہ اگزامپل ہم لیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن مان لیجئے بچہ ایک 13 سال کا ہو چکا ہے اور وہ گریڈ 8 میں ہے، لیکن اسے گریڈ 8 کی میتھمیٹکس نہیں آتی ہے، بلکہ اسے گریڈ 6 کی میتھمیٹکس آتی ہے، تو ہم کہیں گے کہ بچے کی بایولوجیکل ایج تو 13 ایئرس اینڈ اباؤ ہے، لیکن اس کی جو مینٹل ایج ہے، اس کی جو ایکیڈمک ایج ہے وتھ ریگارڈ ٹو میتھمیٹکس، وہ گریڈ 6 کی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ بچے کی مینٹل ایج اور اس کی بایولوجیکل ایج دونوں میں سنک ہونا چاہیے، مطابقت ہونا چاہیے۔ 13 سال کے بچے کو گریڈ 8 کی ساری چیزیں معلوم ہوں۔ اگر گریڈ 8 کا نالج نہیں ہے، یعنی کہ گریڈ 7 کا نالج نہیں ہے گریڈ 8 کے لیے، تو بچے میں لرننگ گیپ ہے، اسی کو لرننگ گیپ کہتے ہیں۔ ہم نے جو ابھی مثال دی اس میں ہم نے دیکھا کہ بچے کو گریڈ 7 کے سارے کانسیپٹ نہیں آتے ہیں میتھمیٹکس کے، اس کو آتے ہیں گریڈ 6 کے، تو اس بچے کا جو لرننگ گیپ ہے وہ 1 سال کا ہے۔
اگر ہم بچوں کا ٹیسٹ لیں گے تو بعض کا گیپ 1 سال کا نظر آئے گا، بعض کا 2 سال کا نظر آئے گا۔ ہم نے دیکھا گریڈ 8 ایئرس کے کئی بچے ایسے ہیں جن کا گیپ 5-5 سال کا ہوتا ہے، یعنی بچہ ہے تو گریڈ 8 میں لیکن میتھمیٹکس کے اعتبار سے وہ گریڈ 3 کے لائق ہے، تو اس کے اندر جو گیپ ہے میتھمیٹکس کو لے کر وہ 5 سال کا ہے۔ اسی طرح بعض وقت لینگویجز میں تو میتھ سے زیادہ گیپ ہوتا ہے، 6 سال کا بھی ہو جاتا ہے، 7 سال کا بھی ہوتا ہے، یعنی بچہ آ گیا ہے گریڈ 8 میں لیکن اس کو سینٹینسز بنانے نہیں آ رہا، 3 لیٹر ورڈز 4 لیٹر ورڈز وہ بنا نہیں پا رہا ہے، پڑھ نہیں پا رہا ہے، تو وہ تو ہو گیا گریڈ 2 میں۔ تو اس کا مطلب لینگویج کے اعتبار سے اس کا جو لرننگ گیپ ہے وہ 6 ایئرس کا ہے یا 5 ایئرس کا ہے۔ تو یہ جو لرننگ گیپ ہے اس کو پر کرنا ضروری ہے۔ اگر اس لرننگ گیپ کو آپ ریڈیوس نہیں کریں گے، اس لرننگ گیپ کو دور نہیں کریں گے تو بچہ آپ کا پرفارم نہیں کرے گا اور بچے پر آپ ظلم کر رہے ہیں۔ اگر آپ یہ لرننگ گیپ ختم کر دیں گے تو وہ بچے جن کو آپ کمزور سمجھ رہے ہیں وہ ٹاپر بن جائیں گے، نیٹ کوالیفائی کریں گے۔ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ان کے ساتھ صحیح سسٹم فالو نہیں ہو رہا، اس لیے وہ پرفارم نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو اس لرننگ گیپ کو دور کیسے کیا جائے؟ پہلے تو یہ ہے کہ ان کی مینٹل ایج معلوم کی جائے کہ ان کے اندر کتنا گیپ پیدا ہو گیا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں بیس لائن۔ بچوں کی بیس لائن معلوم کی جائے کہ وہ 13 سال کی عمر میں کس بیس لائن پہ کھڑا ہے۔ اس کو معلوم کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ ٹیچرز جو اسکول میں جہاں بچہ پڑھ رہا ہے اس کو جب دیکھتے ہیں بچے کو چند سوالات پوچھ لیں گے تو وہ اندازہ کر لیتے ہیں کہ یہ بچے کو کس گریڈ کی میتھمیٹکس آتی ہے، اس کی لینگویج اسکل کیا ہے، زبان کی اسکل کیا ہے۔ عام طور پر ٹیچرز اتنے ذہین ہوتے ہیں، کلاس ٹیچرز کے بتا دیتے ہیں کہ اس بچے میں اتنا گیپ ہے۔ چلیے مان لیجئے کہیں ایسا ممکن نہیں ہے کہ بچے کو دیکھ کے گیپ بتا دیں، اس کے لیے ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہے، وہی ٹیسٹ ہے جو آپ لیتے ہیں سالانہ امتحان میں۔ میں نے ابھی مثال دی 13 سال کی عمر 8ویں جماعت کے بچے کی۔ فرض کیجئے کسی کلاس میں گریڈ 8 کے 40 بچے ہیں، تو 40 بچوں کا اب آپ ٹیسٹ لیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں 40 میں سے 10 بچے ایسے ہیں جو بہت ہی آپ کے گریڈ 8 کے لیے فٹ ہیں، 7th گریڈ کے ساری چیزیں جانتے ہیں، انہوں نے ایگزامینیشن میں 80 اینڈ ابو لے لیا ہے۔ ہمارے پاس کرائٹیریا 80 مارکس کا ہوگا، تو 80 اینڈ ابو اگر لے لیا ہے تو وہ بچے کو آپ 40 میں سے مائنس کر دیں گے، یعنی 10 بچے ایسے ہیں جو ایج اپروپریٹ ہیں، جو 8ویں کے لائق ہیں۔ اب آپ کے پاس رہ گئے 30 بچے۔ 30 بچوں کا آپ ٹیسٹ لیجئے گریڈ 7 کا۔ اگر مان لیجئے اس میں سے 10 بچے اباؤ 80 مارکس لیتے ہیں اور بقیہ بچے بلو 80 مارکس 80 نمبرات سے کم لے رہے ہیں اور بعض بچے 35 سے زیادہ لے رہے ہیں، تو آپ سیگریگیٹ کر لیں، الگ کر لیں۔ 80 نمبر سے زائد بچے، مان لیجئے 10 بچوں نے 80 نمبر سے زائد لیا 30 میں سے، اور 20 بچے 80 سے کم لیے، اور اس میں سے 10 بچے 35 سے زیادہ لیے اور 10 بچے 35 سے کم۔ تو آپ کے پاس 3 کیٹیگری ہو گئی، 80 سے زیادہ لینے والے 10 بچے، 35 سے زیادہ لینے والے 10 بچے، 35 سے کم لینے والے 10 بچے۔ اب دیکھیے یہاں غور سے سنیے، عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ 35 سے جو زیادہ نمبر لے لیتے ہیں ان بچوں کو پروموٹ کر دیا جاتا ہے، پاس کر دیا جاتا ہے، لیکن AICU میں آپ 35 نمبر لینے والے بچے کو پاس نہیں کریں گے۔ اوکے، اب ہم جو مثال لے رہے ہیں اس میں 35 سے اباؤ نمبر لینے والے 20 بچے ہیں، 80 سے زیادہ 10، 35 سے زیادہ 10، دونوں ملا لیں گے 20 ہو جائیں گے۔ اب ان 20 بچوں میں سے ہم صرف 10 بچے جو 80 سے اباؤ لیے ہیں انہیں یہ سمجھیں گے ہم کہ یہ 8th کے لائق ہیں، کیونکہ 7th کا ایگزام انہوں نے پاس کر لیا ہے 80 کے اباؤ نمبر سے۔ لیکن انہیں بھی ہم ڈائریکٹ نہیں بھیجیں گے 8th کو، کیونکہ 80 اینڈ اباؤ لیا ہے، 100 نہیں لیا ہے۔ جو 100% مارکس لیا ہے وہ چلا جائے گا اسٹریٹ اوے گریڈ 8 میں، لیکن
اگر مان لیجئے کوئی 81 مارکس لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچہ 19 مارکس نہیں لیا. کیوں نہیں لیا؟ کہاں اس نے غلطی کی، کس چیز کو نہیں سمجھا، کس کانسیپٹ کو نہیں سمجھا، وہ اسے سمجھایا جائے گا، اسے تیار کیا جائے گا، پھر اسے پروموٹ کر دیا جائے گا اور اس کو 8 میں بٹھایا جائے گا. اب آئیے رہ گئے آپ کے پاس 20 بچے. 20 میں سے 10 نے 35 کے اباؤ لیے ہیں، انہیں بھی پاس نہیں کیا جائے گا. اوکے، کیونکہ یہ بچے جانتے کم ہیں اور زیادہ نہیں جانتے ہیں. اگر وہ 40 نمبر بھی لے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ 40% جانتے ہیں اور 60% نہیں جانتے. تو اب انہیں کیا کریں گے؟ 35 سے زیادہ نمبر لینے والے بچے 10، 35 سے کم لینے والے بچے 10. 20 بچوں کا ایگزام آپ گریڈ 6 کے لیے کنڈکٹ کریں گے، یعنی 6ٹھی کلاس کا پیپر دیں گے. اب یہ پیپر کیسا تیار کریں گے؟ میں پہلے کہنا بھول گیا. پیپر تیار کرنے کا آسان طریقہ ہے، جیسا آپ عام طور پر فائنل ایگزام کا پیپر تیار کرتے ہیں ویسے ہی کریں. یعنی ہر چیپٹر سے منیمم 2 کوشچن لیں اور تمام کوشچنس کو 100 میں ڈیوائڈ کر لیں. ٹھیک ہے، مان لیجئے اگر 15 چیپٹرس ہیں، 15 دنی 30 کوشچن ہو گئے. 30 کوشچن کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ہر کوشچن کو 3 سے 3.5 مارکس دے رہے ہیں. اگر کوئی آسان ابتدائی چیپٹر ہیں تو انہیں 2 نمبر دیجئے. ایڈوانس لیول پر جب جا رہے ہیں تو 4 اور 5 بھی کر سکتے ہیں. تو اس طرح کر لیں آپ. یہ آپ کی انٹیلیجنس پر اور آپ کے اسسمنٹ کی ایبیلٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن جو آپ کا کوشچن پیپر ہوگا وہ 100 مارکس کے لیے ہوگا. تو اس طرح آپ تیار کریں اور بچوں میں تقسیم کریں. اب آپ کے پاس جو 20 بچے ہیں، 20 بچوں میں آپ گریڈ 6 کا کوشچن پیپر دے رہے ہیں میتھس کا. مان لیجئے اس میں سے 5 بچوں نے ابو 80 مارکس لیے اور 15 بچے بلو 80 لے لیے ہیں. تو آپ 5 بچوں کو ان کے گیپ کو دور کر کے پروموٹ کر دیں گے 7th میں، ناٹ 8. یہ 7th کے لائق ہیں، لیکن ابھی انہیں 7th کلاس میں مت بٹھائیے، میں بتاؤں گا سسٹم. صرف یہاں یہ طے پایا ہے، یہ اس ٹیسٹ نے طے کیا ہے کہ یہ 5 طلبہ گریڈ 8 کے لائق نہیں بلکہ گریڈ 7 کے لائق ہیں. اوکے، گریڈ 7 کا انہیں سلیبس پورا کروانا ہے. اب رہ گئے 15 لڑکے. اب 15 لڑکوں کو آپ گریڈ 5 کا ٹیسٹ لیجئے. مان لیجئے اس میں سے آپ کے 10 بچوں نے ابو 80 مارکس لیے، تو یہ بچے گریڈ 5 کو کوالیفائی کیے ہیں لیکن گریڈ 6 کے سلیبس سے ناواقف ہیں. تو آپ کے پاس 5 بچے گریڈ 7 کے ہیں اور 10 بچے آپ کے پاس گریڈ 6 کے ہیں. اب رہ گئے 5 بچے. 5 بچوں کو آپ گریڈ 5 کا ٹیسٹ لے رہے ہیں، یعنی گریڈ 4 کا آپ پرچہ دیں گے انہیں کوشچن پیپر. اگر وہ بچے گریڈ 4 کے کوشچن پیپر میں 80% اینڈ ابو مارکس لیتے ہیں تو یہ سارے 5 بچے 5 اسٹوڈنٹ وہ گریڈ 6 کے لائق ہو گئے. اوکے، تو اب آپ کے پاس جو گروپ ہے لرننگ گیپ والے بچوں کا، 5 گریڈ 7، 10 گریڈ 6 اور 5 گریڈ 5. تو اس طرح 3 آپ کے پاس کیٹیگریز ہو گئی ہیں. اب ان 3 کیٹیگریز کو آپ AICU میں رکھیں. AICU میں کیسے رکھیں گے؟ کسی خالی کلاس روم، کسی خالی جگہ پر بچوں کو راؤنڈ بٹھا دیں گے. ایک آپ کے پاس 5 کا گروپ ہے، 10 کا گروپ ہے اور 5 کا گروپ ہے. اکثر AICU میں میگزیمم بچے 6 ہوتے ہیں. اوکے، بہرحال کوئی رول نہیں ہے. اب یہ جو 10 ہیں گریڈ 6 کے لائق، گریڈ 6 کے بچوں کو آپ اسپلٹ کر دیں، ان کے 2 گروپ بنا دیں، 5 5 5 5، یعنی 5 5 کے 4 گروپ ہو گئے. 4 گروپ کو آپ ایک کمرے میں بٹھا رہے ہیں اور ایک ٹیچر اس میں ان کی نگرانی کر رہی ہے، ان کی مینٹرنگ کر رہی ہے، ان کو پڑھا رہی ہے. اب ان کا یہ جو AICU ہے وہ منیمم 1.5 گھنٹے کا ہونا چاہیے.
अब 1.5 घंटे का जब होगा, एक ही क्लास में चलेगा वो टीचर जो AICU कंडक्ट कर रही है, पहले ग्रुप में जाएगी जो ग्रेड 7 का है, 5 बच्चे हैं, वहाँ उन बच्चों को ग्रेड 7 की मैथमेटिक्स पढ़ा रही हैं, चैप्टर 1 पढ़ाया, समझाया, क्लास वर्क दिया, फिर दूसरे ग्रुप में आ गई। दूसरा ग्रुप ग्रेड 6 का है, 5, वहाँ पढ़ाया, क्लास वर्क दिया, फिर थर्ड ग्रुप में आ गई। थर्ड ग्रुप भी ग्रेड 6 का है, फिर ग्रेड 5 के ग्रुप में आ गई जो अगेन 4th ग्रुप है 5 बच्चों का। तो ये 1 बाय 1 हर ग्रुप में जाएंगी, 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट। फर्स्ट राउंड हो गया, फिर सेकंड राउंड में वो देख लेंगी। और इस दौरान बच्चे आपस में भी सीखते हैं, इसको बोलते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग, पीयर ग्रुप लर्निंग। बच्चे आपस में अच्छा सीखते हैं, बच्चा एक दूसरे के ताउन के ज़रिए सीखते हैं। तो जब सर्कल में बैठते हैं तो बच्चे एक दूसरे के ताउन से सीख लेते हैं। तो ये 1.5 घंटे की क्लास होगी मिनिमम। अगर आपके पास वक्त है तो आप 2 घंटे की भी चलाइए और बच्चों को जल्द से जल्द ऊंचा उठाइए। अब पहला जो ग्रुप है वो ग्रेड 7 वाला है, उसको आपने मान लीजिए 1 वीक में सारा सिलेबस कंप्लीट कर दिया और 8th की जो आपकी रेगुलर क्लास है उसमें जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है वो भी आपने पढ़ा दिया और बच्चों को अब इस लायक बना दिए आप कि वो 8th में जो चैप्टर चल रहा है उसको ग्रास्प कर सकते हैं। तो उनको यहाँ AICU से उठाएंगे और रेगुलर क्लास में डाल देंगे। अब आपके पास रह गए 3 बैचेस, 3 ग्रुप में से 2 ग्रुप 6th ग्रेड के हैं। इनको आप 8 दिन में या 15 दिन में ग्रेड 6 का सिलेबस कंप्लीट कर दिए हैं। अब वो आ गए ग्रेड 7 के सिलेबस में, आपने मज़ीद 15 दिन में ग्रेड 7 का सिलेबस कंप्लीट कर दिया, तो 1 महीना हो गया। फिर ग्रेड 8 जो रेगुलर क्लास चल रही है उसके रेगुलर चैप्टर तक आने के लिए मज़ीद 8 दिन लगेंगे, तो आप 8 दिन वो ले लिए। तो 1 महीना 8 दिन में बच्चा रेगुलर क्लास के सिलेबस के लायक हो गया। जब वो उसके लायक हो गया तो आपने उसे भेज दिया, ग्रेड 8 में चला गया। अब आपके पास रहा सिर्फ 1 बैच। अब उस बैच को आप 1 महीने में ग्रेड 5 ग्रेड 6 करवा दिया, 15 दिन में ग्रेड 7 करा दिया, फिर और 15 दिन में आप ग्रेड 8 का उतना सिलेबस करवाया जो रेगुलर क्लास में चल रहा है। अब वो तलबा भी ग्रेड 8 के लायक हो गए, उन्हें आपने मेन स्ट्रीम में भेज दिया। तो ये है AICU, बहुत ही आसान अल्फाज में। इसको अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट वेरी गुड रिजल्ट। बहुत सिंपल सिस्टम है, इसको आप अडेप्ट कीजिए और बच्चों के हक़ में बहुत अच्छा काम कीजिए। इंशाअल्लाह इस तरीक़ेकार से बहुत सारे बच्चे बेनिफिट उठा रहे हैं, बहुत सारे स्कूल्स में ये प्रैक्टिस में हैं और बहुत अच्छे नताइज हम देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।